نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اس رب ذوالجلال کا فضل ہے، کرم ہے، جس کی توفیق سے الحمدللہ درس قرآن کی اس مقدس بابرکت محفل میں جمع ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید کے نور سے ہم سب کے قلب کو منور فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 231 ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو ان کی عدت کے آخری ایام شروع ہو، وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو یعنی آخری ایام کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوف، تو رجوع کر لو ان سے اچھائی کے ساتھ، یعنی روک لو اپنے پاس، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان سے رجوع نہ کرو یعنی چھوڑ دو انہیں اسی حالت پر کہ عدت ان کی مکمل ہو جائے، بمعروف دستور کے مطابق، یہ بھی اچھے طریقے سے۔ در حقیقت 2 طلاقوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، کیونکہ 2 کے بعد تو رجوع کا اختیار ہے، 3 کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، 3 کے بعد تو طلاق مغلظہ ہوگی، وہ عورت اس شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب یہاں پر 2 طلاقوں کے بعد فرمایا آخری مدت کو جب وہ پہنچے تو اس وقت جو ہے وہ اگر تم چاہتے